الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وتقوم الساعة فيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه المسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، آپ لوگ آگے آ جائیں، آگے کی جگہ کو پر کریں، پھر بعد میں بیٹھیں گے۔ پچھلے جمعہ جیسا کہ آپ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ جمعہ کے موضوع پر بات چیت کی جائے گی۔ جمعہ کے لغوی اور ڈکشنری معنی آتے ہیں جمع کرنے کے۔ جمعہ کو جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں تمام کائنات کو جمع کر دیا گیا تھا۔ یہ آپ لوگ سن چکے ہیں کہ قرآن میں بار بار آتا ہے هو الذی خلق السبع سماوات فی ستۃ ایام، کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو 6 دن کے اندر پیدا کیے۔ پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ 6 دن کے اندر پیدا کیے۔ اتوار اور سمار کو زمین کو پیدا کیے، اور منگل اور بدھ کو زمین کے اندر جتنے پہاڑ، جنگلات، جماعتات، نباتات، جتنی دنیا کی انتظام کی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ پیدا کیے۔ تو اتوار اور سمار کو زمین کو پیدا کیے، اور منگل اور بدھ کو اللہ تبارک تعالیٰ دنیا کی تمام چیزوں کو پیدا کیے، اور جمعرات اور جمعہ کو آسمان اور آسمان کی تمام چیزوں کو پیدا کیے۔ جب عصر کے قریب ہو گیا، تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ پیدا کر دیے، تو مشکات کے اندر یہ روایت مسند احمد کے حوالے سے موجود ہے کہ تم لوگ جانتے ہو کہ اس دن کا جمعہ کیوں نام رکھا گیا، کہ طبعت طینۃ ابیکم آدم، کہ تمہارے باپ آدم علیہ السلام کی مٹی جو ہے پوری دنیا سے ہر طرح سے مٹی کو جمع کر کے جو خمیر تیار کی گئی تھی، وہ جمعہ کا دن تھا، اور تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ جمعہ کے دن جمع کر دیے، اس لیے اس دن کا نام جمعہ ہے۔ جمعہ کے معنی جمع کرنے کے آتے ہیں، اور چونکہ جمعہ کے دن اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جمع کر دیے کہ 4 دن کے اندر دنیا کے نظام کو اور 2 دن کے اندر آسمان کے نظام کو، اور جمعہ کے دن مکمل ہو گیا، تو اس اعتبار سے اس کو جمعہ کہا جاتا ہے۔ یہ جمعہ کے لغوی معنی ہوا۔ اور ہم لوگ مسلمانوں کی جہاں تباہی کی بہت ساری وجہ ہے، ان میں سے ایک وجہ جمعہ کی ناقدری بھی ہے، کہ اس زمانے کے اندر مسلمان جمعہ کی ناقدری کرتے ہیں۔ حالانکہ حدیث شریف کے اندر موجود ہے، ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ہوا سید الایام، کہ جمعہ جو ہے تمام دنوں کا سردار ہے، ہوا اعظم عند اللہ،
اور تمام دینوں سے سب سے زیادہ بہتر دین ہے، معظم دین ہے، بابرکت دین ہے۔ وَهُوَ أَعْظَمُ عِندَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ، یہاں تک کہ عید اور بقرعید سے بھی زیادہ اللہ کے نزدیک جمعہ کا دن افضل ہے۔ لیکن ہم لوگ جمعہ کی قدر و قیمت ہی نہیں سمجھتے ہیں اور جمعہ کی اہمیت ہی نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے جمعہ کے حقوق میں ہم لوگ کوتاہی کرتے ہیں۔ جمعہ کے دن ہم لوگ اس لیے کوتاہی کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن کی قیمت کا ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ اگر جمعہ کے دن کی قیمت کا، اس کی اہمیت کا پتہ چل جائے تو ہم لوگ انشاءاللہ اس طریقے سے ناقدری نہیں کریں گے۔ اس لیے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ چونکہ ابھی 1 مہینہ میری تقرری کا ہوا کہ جمعہ کے دن کی کیا فضیلت ہے اور جمعہ کے دن تاخیر کرنے سے اور جمعہ کے دن دنیاوی کام میں مشغول ہونے سے کیا آخرت میں نقصان ہوگا، ان چیزوں کے اوپر میں کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے میں ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں۔ در منصور کے اندر علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور ان کے ہاتھ میں ایک سفید رنگ کا آئینہ کی طرح کوئی چیز تھی، اور اس آئینے کے اندر ایک کالا نقطہ تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کہ اے جبرائیل امین یہ کیا چیز ہے؟ حضرت جبرائیل فرمائے کہ یہ آئینہ ہے اور اس کے اندر یہ کالا نقطہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کہ یہ آئینہ کیا ہے اور اس کے اندر کالا نقطہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل فرمائے کہ یہ آئینہ یوم مزید ہے، کہ قرآن پاک میں ہے کہ مسلمانوں کو جنت دی جائے گی اور اللہ کے نزدیک مزید یعنی اور کچھ بڑھا ہوا ہے۔ تو جبرائیل امین فرمائے کہ جنت میں ایک میدان ہے، اس کا نام میدان مزید ہے، اور ہر جمعہ کو جنتی تمام مرد حضرات اس جلسے میں جائیں گے، اس میدان میں جائیں گے اور اللہ کا دربار سجے گا، اور وہ میدان جو ہے 7 جنت سے اوپر ہوگا، عرش کے نیچے ہوگا۔ یہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس زمین پر ابھی ہم لوگ آباد ہیں اس کے نیچے 7 زمین ہے، یہ 7 زمین کو ختم کر دیا جائے گا، اور ہمارے اوپر آسمان ہے 7، یہ 7 آسمان کو ختم کر دیا جائے گا۔ اذا السماء انشقت واذا الارض مدت، قرآن پاک نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ کل من علیہا فان، یہ تمام کائنات بکھیر دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے۔ تو جبرائیل امین فرمائے کہ یہ سفید جو شیشہ ہے یہ تو میدان مزید ہے، اور کالا نقطہ جو اس کے اندر ہے یہ قیامت ہے، کہ قیامت آ کر کے ان تمام دنیا کے نظام کو ختم کر ڈالے گی۔ حضرت جبرائیل سے پوچھے کہ میدان مزید کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل فرمائے کہ دیکھیے، جنتی لوگ جب جنت میں چلے جائیں گے تو جنت عرش کے نیچے ہے، اور سب سے اوپر والی جو VIP جنت ہے جنت الفردوس، اس کے اوپر میدان مزید ہے، اور وہاں کی تمام چیزیں، وہ میدان بھی سفید، وہاں کا گھاس بھی سفید، وہاں کا ایک ایک ذرہ سفید ہے، اور وہاں پر ہر نبی کے لیے ایک موتی کا منبر لگایا جائے گا جو جواہرات سے مزین ہوں گے، اور ہر نبی تقریباً 1,24,000 جتنے بھی انبیاء ہیں وہ تمام نبی اپنے اپنے منبر پر بیٹھیں گے، اور تمام منبر پر جب انبیاء بیٹھ جائیں گے تو ہر نبی کے منبر کے پیچھے ان کے امتی بیٹھیں گے۔ اور جس طریقے سے اسٹیڈیم میں ابھی ایک نظام ہے کہ نیچے والی آگے والی کرسی نیچے اور پیچھے جتنا جا اوپر رہتی ہے، دیکھنے میں کوئی کسی طرح دقت نہیں ہوتی ہے، تو اللہ کا نظام ہوگا کس طریقے سے کرسی رہے گی، کسی کو دیکھنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ ہر نبی کے پیچھے اس کے امتی بیٹھیں گے، اور جس آدمی کو
نبی سے جتنا تعلق ہوگا وہ اپنے نبی کے اتنا ہی زیادہ قریب ہوگا، اور جس آدمی کو نبی کی شریعت سے جتنی دوری ہوگی، نبی کی شریعت سے جتنا دنیا میں دور رہے گا، وہ آدمی اتنا ہی زیادہ نبی سے دور رہے گا۔ اس لیے شریعت کی دنیا میں ہم لوگ پابندی کریں کہ جو شخص دنیا کے اندر جتنا زیادہ رہے گا یہاں پر، وہ اتنا ہی زیادہ قریب رہے گا۔ یہ مسجد ہو گئی، اسی طرح دنیا میں مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی، اور پوری دنیا میں جو آج جمعہ قائم ہے، یہ تمام سمجھیے کہ ہم لوگ اللہ کے دربار میں میدان مزید کے اندر بیٹھے ہیں۔ اور مشکات کے اندر ایک روایت ابو داؤد کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ لا یزال العبد یتباعت حتی یؤخر فی الجنۃ وَإِن دَخَلَهَا، یعنی یہ بات سن لیجئے کہ اگر جو شخص دنیا میں جمعہ کے دن مسجد میں دیر سے آتا ہے تو قیامت کے دن اس کو جنت میں دیر سے داخل کیا جائے گا، یا اور اگر جنت میں داخل بھی ہو گیا تو اس آدمی کا جنت میں درجہ کم کر دیا جائے گا دنیا میں تاخیر سے اور دیر سے اور لیٹ سے پہنچنے کی وجہ سے۔ تو ہم لوگ اس بھول کے اندر نہ رہیں کہ ہم لوگ آزاد ہیں۔ قرآن پاک نے حکم کیا دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ اذان کے بعد فوراً اللہ کے ذکر کی طرف، خطبہ کی طرف، وعظ و نصیحت کی طرف دوڑ پڑو۔ تو بہرحال جو آدمی دنیا میں جتنا جلدی جمعہ میں آنے کی کوشش کرتا ہے، جتنا جلدی آگے آتا ہے اور آگے کی صف میں بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے، اس میدان مزید کے اندر بھی وہ آدمی نبی کے قریب اور پہلی صف میں جگہ ملے گی۔ یہ مت سوچئے کہ یہ دنیا کی مسجد چھوٹی، یہاں اگلی صف میں جگہ نہیں ملے گی۔ ایک مسلمان کو اس دنیا سے 10 بڑی گنی جنت ملے گی، وہاں کمی نہیں ہوگی پہلی صف میں۔ اچھا، تو جبرائیل امین جب فرمائے کہ اس ہر جمعہ کو اللہ کا دربار لگے گا، ساتوں جنت سے اوپر، جنت الفردوس کے اوپر اور عرش کے نیچے وہ میدان ہوگا، میدان مزید۔ حضرت جبرائیل امین سے اللہ کے نبی پوچھے کہ اے جبرائیل، اس جنت کی، اس میدان مزید کی لمبائی چوڑائی کیا ہے؟ حضرت جبرائیل فرمائے کہ میں برسوں برس سے اس کے اندر گھوم رہا ہوں، لیکن آج تک اس میدان کی لمبائی اور چوڑائی مجھے معلوم نہیں ہو سکی۔ اتنا لمبا چوڑا میدان ہوگا، جبکہ جبرائیل امین اگر 2 پر اپنا پھیلا دیں تو پوری دنیا ان کے پر سے گھر جائے گا۔ جو فرشتہ اتنا بڑا ہے اور اتنی طاقت والا ہے، اتنا تیز چلنے والا ہے، وہ فرشتہ اس میدان مزید کی لمبائی اور چوڑائی پہچاننے سے عاجز ہے۔ تو بہرحال بات نہیں کریں، آپ توجہ سے بات سنیں۔ تو جبرائیل امین سے پوچھے کہ اس کی لمبائی چوڑائی مجھے معلوم نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھے کہ اس کے اندر کیا ہوگا، تو جبرائیل امین فرمائے کہ میدان مزید کے اندر ہر جمعہ کا جو جلسہ ہوگا، ہر جمعہ کو جو دیدار خداوندی ہوگی، تو اللہ تبارک تعالیٰ تمام نبیوں کے لیے کرسی بچھائیں گے اور تمام نبی کرسی پر بیٹھ جائیں گے، ان کے پیچھے امتی ہوگی، اور پھر بیچ میں اللہ کی کرسی رکھی جائے گی۔ عرش بھی اترے گا، تخت بھی اترے گا اور کرسی بھی اترے گی۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ اللہ کی کرسی 7 آسمان 7 زمین سے بہت بڑی ہے، کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جب اللہ تجلی فرمائیں گے تو اللہ کے تجلی کے فرمانے کی وجہ سے کرسی کے اندر چڑچڑاہٹ پیدا ہوگی، بوجھ کی وجہ سے کرسی بجنے لگے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جب تجلی فرما دیں گے تو بندوں سے فرمائیں گے کہ اے میرے بندو سلونی ما شیتم، کہ میرے بندو تم جو چاہو مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ تو مسلمان بندے، وہاں تو صرف مسلمان ہوں گے ہی جنت میں، مسلمان بندے کہیں گے کہ اے میرے رب ہم آپ کی رضا مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اگر میں تم کو اپنی رضا نہیں دیتا، میں تم سے راضی نہیں ہوتا، تو جنت میں جگہ کیسے دیتا؟
جنت میں جگہ دینا ہی دلیل ہے میری رضامندی کی۔ اب وہاں پر لوگ پریشان ہوں گے کہ مانگے تو کیا مانگے۔ اب لوگ علماء کی طرف متوجہ ہوں گے۔ دیکھیے جنت جہاں پر کسی چیز کی کمی نہیں ہے وہاں بھی علماء کی ضرورت پڑے گی، تو دنیا جو سراپا محتاجگی کی اور ضرورت کی جگہ ہے، یہاں بعض نوجوان طبقے کو جو بہکایا جا رہا ہے کہ ان علماء کی کوئی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے مسئلہ ہم سیکھ لیں گے، یہ گمراہی ہے۔ اور ان کو سمجھیے کہ شریعت سے کاٹنے کی غیروں نے کوشش کی ہے، اور جو اس بہاؤ کے اندر بہ گیا سمجھیے کہ اس کی بیڑا غرق ہونے والا ہے آخرت میں۔ جو اس طریقے سے ذہن سازی کرتے ہیں کہ علماء کی کوئی ضرورت نہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میرے بعد اس دین کے اٹھانے والے علماء ہوں گے اور شریعت کے اندر غلط چیز ہوگی اس کو یہ علماء دور کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کرے ہیں، اور پھر ہم لوگ اس طریقے سے ذہن بناتے ہیں، یہ بڑے خطرے کی بات ہے۔ بہرحال علماء کی طرف متوجہ ہوں گے، علماء کہیں گے کہ ہاں ایک چیز مانگو، دیدار خداوندی، کہ ابھی تک تم جنت کے کھانا پینا تمام نعمتوں سے تم محجوز ہو گئے ہیں، لیکن جنت کے اندر جو سب سے لذیذ چیز ہے اللہ کی دیدار، اللہ کی دیدار کے سامنے جنت کی ساری نعمت ہیج ہے۔ چنانچہ علماء لکھتے ہیں کہ اگر جہنمی لوگ اللہ کو دیکھ لیں تو ان کو جہنم کی تکلیف کا احساس ختم ہو جائے گا، اور اس کی مثال دنیا کے اندر موجود ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتوں نے دیکھا تو اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالا اور کٹنے کا پتہ بھی نہیں چلا۔ اسی طریقے سے اللہ کی جب دیدار ہوگی تو دنیا کی جنت کی ساری نعمت کو انسان بھول جائے گا، اور دیدار خداوندی کے اندر ایسا منہمک ہوگا کہ اس کو کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے بندے کہیں گے کہ اے اللہ ساری نعمت ہم پا لیے لیکن آپ کی دیدار نہیں ہوئی ہے۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ، قرآن پاک نے اسی کو بیان کیا کہ بہت سارے چہرے جب رب کو دیکھیں گے ان کے چہرے تر و تازہ ہو جائیں گے، چہرے ان کے کھل جائیں گے۔ جب ان کے چہرے کھل جائیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ جب اپنا پردہ ہٹانا شروع کریں گے 70,000 پردے اٹھ جائیں گے، صرف ایک پردہ باقی رہے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے دیکھنے کے بعد سارے لوگوں کی ایسی خوشی ہوگی، اور اس دیدار سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ حکم دیں گے کہ اے داؤد آپ قرآن پاک کا کچھ حصہ تلاوت کیجئے۔ جب تلاوت کریں گے، جب دنیا کے اندر ان کی تلاوت کا یہ عالم تھا کہ چرند پرند رک جاتے تھے، ہوا رک جاتی تھی، پانی رک جاتا تھا، تو جنت میں، اور دیکھیے جنت میں کیا عالم ہوگا یہ جانے کے بعد ہی پتا چلے گا۔ اور جنت میں اللہ تعالی ہم لوگوں کا قد آدم علیہ السلام کا دیں گے، اور حسن یوسف علیہ السلام کا، اخلاق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جوانی عیسیٰ علیہ السلام کا، اور دل ایوب علیہ السلام کا، اور آواز داؤد علیہ السلام کی، ہم سارے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ دیں گے۔ تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ جب دیدار کروائیں گے سارے لوگوں کی چہرے پر رونق بڑھ جائے گی، اور جب یہ گھر واپس جائیں گے تو ان کی جوانی بڑھ جائے گی، ان کا حسن بڑھ جائے گا۔ تو بہرحال اس طریقے سے ہر ہفتے اللہ تبارک تعالی میدان مزید کے اندر جلسہ قائم کریں گے، مجمع قائم کریں گے، اور وہاں پر اللہ خطاب بھی فرمائیں گے۔ آج کا جو دنیا کے اندر جتنی مسجدوں میں جمعہ قائم ہے، فرشتے نوٹ کرتے ہیں کہ کون کب آیا، کون پہلے آیا، کون بعد میں آیا۔ اور جیسا کہ میں نے روایت نقل کیا کہ جو شخص عادت بنا لے کہ جمعہ میں تاخیر سے ہمیشہ پہنچے گا تو اس آدمی کو اللہ تعالیٰ بعد میں جنت میں داخل کریں گے، اور اس جمعہ میں دیر کرنے کی وجہ سے جنت میں اس کا نیچے درجہ دیں گے۔ جنت کے 100 درجے ہیں، ان میں سے نچلا درجہ ان لوگوں کو ملے گا جو جمعہ میں تاخیر سے پہنچتے ہیں۔
فَسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، یہاں تو حکم ہے کہ اذان ہوتے ہی پہلے آؤ، بلکہ روایت کے مفہوم، بلکہ میں آپ کے پاس ایک حدیث نقل کرنا چاہتا ہوں، اور وہ حدیث میں دیکھیے گا کتنی اہم حدیث ہے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ، میں راتھی میں اس حدیث کا مطالعہ کیا کہ یہ حدیث کس درجے کی ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم کے شرط کے مطابق وہ روایت صحیح ہے، اور ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث کے نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ علماء نے فضائل اعمال کے اندر اتنی معتبر حدیث اور اتنی فضیلت والی حدیث کوئی نہیں سنی ہے جو یہ فضیلت والی ہے۔ چنانچہ یہ روایت ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف، نسائی شریف، صحاح ستہ کی جو 6 کتاب ہیں، ان 6 کتاب میں سے بخاری اور مسلم کو چھوڑ کر کے بقیہ 4 کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن ان چند باتوں کا اہتمام کر لے، ان چند باتوں کو عمل کر لے، تو اللہ تبارک تعالی، یعنی وہ آدمی جو گھر سے یا دکان سے جو چلے گا تو ایک ایک قدم پر 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب اور 1 سال نفل نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ کیا ہے کہ جو شخص ان 6 باتوں پر عمل کرے گا، جو ابھی میں نقل کروں گا آپ کے سامنے کہ جمعہ کی دن کی کیا فضیلت ہے، اور جمعہ کے دن جو آدمی اہتمام کرے، اور یہ مت سمجھیے کہ ہم بے وقوف ہیں کہ اذان سے پہلے چلے جائیں یا اذان ہوتے ہی پہلے چلے آئیں، تو یہ بے وقوف نہ سمجھیے، اس کی قیمت دنیا کے اندر نہیں بلکہ آخرت کے اندر اور جنت کے اندر پتہ چلے گی۔ جیسا کہ پھر میں وہ روایت نقل کرتا ہوں، فَإِنَّ الْعَبْدَ لَا يَزَالُ، کہ جو بندہ تاخیر سے آنے کی عادت بنا لیتا ہے، اللہ اس کو جنت میں پیچھے کر دیں گے، بعد میں داخل کریں گے، وَإِن دَخَلَهَا، اور جنت میں اگر داخل بھی ہو گیا تو اس کا درجہ نیچے کر دیں گے۔ یہ بڑی ہم لوگوں کے لیے سوچ کی بات ہے۔ چنانچہ یہ روایت عن اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غسل یوم الجمعۃ او اغتسل، کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے، گھر والوں کو بھی غسل کرائے، وبکر وابتکر، اور جمعہ کے دن صبح سویرے جاگے۔ نعوذ باللہ، میں چونکہ 10 سال نماز پڑھایا ہوں اور امامت بھی کیا ہوں، جمعہ کے دن مسلمان سب سے زیادہ فجر میں کم رہتے ہیں، جبکہ فجر کے دن جمعہ کے فجر میں نماز میں آئے گا تو سب سے زیادہ ثواب کا کام ہے، اور نبی کا حکم ہے کہ جمعہ کے دن جلدی بیدار ہو۔ تو لیکن مسلمانوں کے حال ہے کہ سب سے نمازیوں کی تعداد جو فجر میں کم رہتی ہے وہ جمعہ کے دن زیادہ رہتی ہے، نعوذ باللہ۔ یہ مسلمانوں کے لیے جو بولتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ آفت، ہم لوگ حقیقی اسلام سے محروم اور تصویر بنے ہوئے ہیں۔ حقیقی ایمان پیدا کیجئے۔ اور ایک بات میں یہ نقل کر دینا چاہتا ہوں کہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو شخص جمعہ صحیح سے گزارے گا، جمعہ صحیح سے عمل کرے گا جمعہ کے دن، تو اللہ تبارک تعالیٰ پورے ہفتہ اس کا صحیح سے عبادت میں گزروائیں گے۔ اور جو شخص رمضان کو صحیح سے گزارے گا، اللہ پورے سال کو صحیح سے گزروائیں گے عبادت کے اندر۔ اور جو شخص حج اور عمرہ تمام فرائض اور واجبات اور سنن و مستحبات کی رعایت کے ساتھ کرے گا، اللہ اس کی پوری زندگی صحیح گزروائیں گے۔ ہم لوگ جمعہ کے اندر بھی ڈنڈی مارتے ہیں، رمضان کے اندر بھی ڈنڈی مارتے ہیں، حج عمرہ کرنے جو جاتے ہیں وہ بھی ڈنڈی مارتے ہیں۔ اس لیے ہماری زندگی نیکی کے اوپر جو گزرنی چاہیے تھی وہ نیکی کے اوپر نہیں گزر رہی ہے۔ اگر جنت میں میدان مزید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے اگلی صف میں جگہ مل جائے اور ہر جمعہ کو 3 گھنٹہ دکان بند کرنی پڑے، کاروبار بند کرنی پڑے، تو میرے دوستو یہ سستا سودا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے کہ جو شخص جمعہ کے دن بیدار ہو، غسل کرے اور بہترین کپڑا پہنے، جو سب سے بہترین کپڑا ہو، جو جس طرح عید اور بقرعید کے دن
ہم لوگ سب سے بہترین کپڑا پہنتے ہیں، اسی طرح ہمارے پاس جو عمدہ کپڑا ہے جس کو پارٹی میں شادی بیاہ میں پہن کر کے جاتے ہیں، وہ سب سے عمدہ کپڑا پہنے اور نماز جمعہ کے لیے جلدی جائے، صبح سویرے جائے، اذان سے پہلے جائے یا کم سے کم اذان ہوتی ہی چلے جائے۔ تو جو شخص غسل کرے، عمدہ کپڑا پہنے اور جمعہ جلدی چلے، وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ، اور جمعہ کے لیے پیدل جائے، سواری سے نہ جائے، الا یہ کہ بیمار ہے، چلنے کی طاقت نہیں تو الگ بات ہے، لیکن سواری پر نہ آئے بلکہ پیدل چلے، وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ، اور امام کے قریب ہو جائے، امام کے قریب بیٹھنے کی پہلے صف میں کوشش کرے، وَاسْتَمَعَ، اور غور سے خطبہ سنے، انہیں کہ مسجد میں آ گئے، میں ہوں یہاں اور دل ہے مدینے میں، اور کہیں کچھ اور ہے، جسم یہاں ہے اور ذہن کہیں اور ہے، اللہ کی دربار سے ہٹا ہوا ہے ذہن، وَلَمْ يَلْغُوا، اور کوئی لغو کام، بےہودہ کام، گناہ کا کام نہ کرے، کہ ہم جو مسجد آ رہے ہیں نظر کی حفاظت کے ساتھ، زبان کی حفاظت کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، نظر غلط جگہ پر نہ پڑے، بد نظری نہ ہو جائے، گالی گلوج نہ ہو جائے، کسی کی غیبت چغل خوری نہ ہو جائے، کسی کو ہٹا کر کے آگے نہ بڑھیں، مسجد کی چٹائی کو نہ توڑیں، اور کوئی بھی لغو اور بےہودہ کام نہ کرے، کوئی بھی بےہودہ اور لغو کام نہ کرے۔ تو اللہ کے نبی کیا فرمائے؟ کانا لہو بکل خطوۃ عمل سنۃ اجر صیامھا و قیامھا، کما قال، کہ جو شخص ان باتوں کا اہتمام کرے کہ غسل کرے، غسل تو سارے لوگ کرتے ہیں، اور کپڑا پہنے عمدہ کپڑا، یعنی جتنا بھی جو عید میں سلا کر کے رکھیں اس کو جمعہ کے دن پہنیے، سب سے بہترین کپڑا پہنے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ وہ آدمی غسل کرے، سب سے عمدہ کپڑا پہنے اور جلدی مسجد میں آنے کی کوشش کرے۔ نمبر 4 پیدل آنے کی کوشش کرے۔ نمبر 5 امام کے قریب پہلی صف میں آنے کی کوشش کرے، اور نمبر 6 خطبہ کو غور سے سنے، اور نمبر 7 کوئی بےہودہ لغو اور گناہ کا کام نہ کرے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کان لہو بکل خطوۃ عمل سنۃ اجر صیامھا و قیامھا، کہ جو شخص جمعہ کے دن ان 7 باتوں کا ہو گیا سمجھیے کا اہتمام کرے، تو اللہ تبارک تعالیٰ چاہے آپ اگر 1,00,000 قدم چل کر کے آئے تو 1,00,000 کو سمجھیے 1 سال سے ضرب دیجئے کہ ہر قدم پر 1 سال نفلی روزہ کا اور 1 سال نفلی نماز کا ثواب ملے گا۔ ہمیں تو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں، لیکن اتنی بڑی نعمت ان 2 گھنٹوں کا اہتمام سے اللہ تعالیٰ دیں گے، تو سوچئے کہ اللہ کی رحمت کس طریقے سے ہمارے اوپر بہانہ ڈھونڈ رہی ہے کہ ہم اپنے بندوں کو نوازیں، لیکن بے غیرتی ہے ہم لوگوں کی کہ آخرت کی کوئی فکر نہیں، اور ہم لوگ جمعہ کی نماز کے لیے پہلے نہیں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے دربار میں پہلے نہیں آتے ہیں۔ یہ ہم لوگوں کی ناقدری ہوگی، یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ یہ امت محمدیہ کی یہ خصوصیت ہے کہ جمعہ ہم کو ملا۔ چنانچہ بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، اللہ کے نبی فرمائے نحن الاخرون، ہم لوگ سب سے بعد میں آنے والے ہیں، السابقون، لیکن سب سے پہلے جنت میں جانے والے ہیں، غیرہ، لیکن فرق یہ ہے کہ ان کو کتاب پہلی دی گئی، اور اللہ تعالیٰ یہودیوں کو کہے کہ اے یہودی تم لوگ عبادت کے لیے ہفتہ میں 1 دن متعین کر لو۔ ان یہودیوں نے سنیچر کے دن کو متعین کیا، حالانکہ اللہ کو معلوم تھا کہ سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، لیکن یہودیوں نے سنیچر کے دن کو اپنایا۔ اللہ تعالیٰ نصرانیوں کو، عیسائیوں کو مہلت دیے کہ اے عیسائیوں تم لوگ بھی اپنی عبادت کے لیے 1 دن متعین کر لو۔ ان لوگوں نے اتوار کو کر لیا، اور اللہ کے نبی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اختیار دیے کہ آپ اختیار کر لیں۔ اللہ کے نبی فرمائے فہدان اللہ نے مجھے رہنمائی کی اور میں نے جمعہ کو اختیار کیا۔ تو یہ تو ہماری یہ پیشکش
یہودیوں کی اور عیسائیوں کو ہو چکی تھی، لیکن ان کے مقدر میں نہیں تھا۔ جس طریقے سے ہمارا رسول سب سے افضل، ہماری کتاب سب سے افضل، اسی طریقے سے سب سے افضل عبادت کے دن اللہ تعالیٰ نے ہم کو جمعہ کا دن دیا کہ ہوا سید الایام، کہ یہ جمعہ تمام دینوں کا سردار ہے، اعظم عند اللہ، اور یہ جمعہ سب سے معظم اور بہتر ہے، فضیلت والی چیز ہے، وہو اعظم عند اللہ من یوم الاضحی و یوم الفطر، یہاں تک کہ جمعہ کا دن عید الفطر، عید اور بقرعید سے بھی افضل ہے۔ میرے دوستو، ہم لوگ عید اور بقرعید کے دن پورا دن دکان بند کر دیتے ہیں، بلکہ عید کے 2-3 دن بعد تک بھی بند رکھتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے مطالبہ ہے کہ ہر ہفتے یہ تمہیں عید کے دن دیا جا رہا ہے، اور ہم لوگ 3 گھنٹہ 12 سے بمبئی کے اندر بہت ساری جگہوں کے اندر یہ نظام ہے کہ 12 سے لے کر 3 بجے تک 2 بجے تک لوگ اپنے تمام کاروبار کو بند کر دیتے ہیں، اور قرآن کی آیت سے بھی پتا چلتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب جمعہ کی نماز ہو جائے تب جا کر کے رزق کی تلاش میں لگو، اور اس سے پہلے فَسَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے یاد کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ۔ تو میرے دوستو، یہ چند باتیں، اور ایک روایت کے اندر اور عجیب بات کہ جو شخص جمعہ کے دن آ کر کے جمعہ کی نماز کا اہتمام کرے، دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ فرض نماز کے بعد چلے جاتے ہیں، جمعہ سے پہلے 4 رکعت یہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی پڑھنا ضروری ہے۔ جس طرح ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے، جمعہ سے پہلے بھی سنت مؤکدہ ہے، اور جمعہ کی 2 رکعت فرض کے بعد یہ 4 رکعت پھر سنت مؤکدہ ہے، اور ایک قول کے مطابق امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے قول کے مطابق 2 رکعت اور سنت ہے، اس لیے جمعہ سے پہلے 4 رکعت اور جمعہ کے بعد 6 رکعت یا کم از کم 4 رکعت ضرور پڑھیں، ورنہ جس طریقے سے ظہر کے سنت مؤکدہ چھوڑنے سے گناہ ہوگا، اسی طرح جمعہ کی یہ ان 8 رکعتوں کو چھوڑیں گے تو وہ گناہ میں شامل ہوں گے، اور قیامت کے دن اس پر عذاب ہوگا۔ اور جس طریقے سے دیگر ناجائز کاموں پر ہم لوگوں کو اللہ کے یہاں عذاب ہوگا، اسی طرح جمعہ کی اذان کے بعد ہر وہ کام جو نماز کی تیاری کے قبیل سے نہ ہو، مثلا نہانا ہے، وضو کرنا ہے، استنجا، اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اذان ہو گئی اور گاہک سے بات کر رہے ہیں، کپڑا کاٹ رہے ہیں، ہر وہ کام جو نماز کی تیاری کے چھوڑ کر جتنے کام ہیں، ان کاموں کو اگر ہم کرتے ہیں تو جس طرح دیگر گناہ کے کام پر قیامت کے دن عذاب ہوگا، اسی طریقے سے جمعہ میں تاخیر کی وجہ سے عذاب ہوگا۔ میرے دوستو، اب تک یہ اگر آپ کو نہیں معلوم ہوگا، کچھ یہ معلومات میں کمی ہوگی، اب بقیہ زندگی توبہ کیجئے، اور آئندہ ہفتہ سے جو آپ کے سامنے میں نے 6-7 کام حدیث کے حوالے سے نقل کیا کہ جو ان کاموں کو کرے گا ہر قدم پر 1 سال نفل روزہ کا ثواب اور نفل نماز کا ثواب ملے گا۔ پھر میں ایک بار بیان کر دیتا ہوں کہ نہائے، اچھا کپڑا پہنے، اور صبح جلدی مسجد میں آنے کی کوشش کرے، اور بغیر مجبوری کے پیدل آنے کی کوشش کرے، اور اگلے صف میں بیٹھنے کی کوشش کرے، اور امام کے خطبہ کو غور سے سنے، اور کوئی گناہ کا کام نہ کرے، تو اس کے لیے ہر قدم پر انشاءاللہ 1 سال نفلی روزہ کا ثواب اور 1 سال نفلی نماز کا ثواب ملے گا۔ تو سب کریں گے نا انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کیجئے کہ اب تک زندگی غفلت میں گزری تو گزری، لیکن انشاءاللہ اب آئندہ سے جمعہ کا صحیح ہم لوگ عمل کریں گے، اور جمعہ کا جو حق ہے انشاءاللہ ہم لوگ جمعہ کا حق ادا کریں گے، کہ جس پھر میں نقل کرتا ہوں کہ جس کا جمعہ صحیح سے گزرے گا انشاءاللہ پورا ہفتہ نیکی سے اس کی گزرے گی، اور جس کا رمضان صحیح سے گزرے گا پورا سال صحیح سے گزرے گا، اور جس کا حج صحیح سے گزرے گا انشاءاللہ پوری زندگی صحیح سے گزرے گی۔ ہم روزہ ایک مہینہ کے لیے، اور ہر آدمی پر حج فرض نہیں ہے، لیکن جمعہ یہ تو ہر مسلمان پر فرض ہے، یہ تو ہر ہفتے آتا ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو
جمعہ کی صحیح قدر دانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ بقیہ باتیں آئندہ جمعہ ہوں گی.